بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی خبر، بہت بڑی خبر، عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ممبر بینچ نے ضمانت منظور کر لی۔ اب یہ جو ضمانت ہے، یہ کہا گیا کہ جمعرات تک، یعنی اگلی آنے والی جمعرات تک عمران خان صاحب کو کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور آرڈر میں یہ بھی لکھا گیا کہ آج تک کے جو سارے مقدمات ہیں ان میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت یا کوئی صوبائی حکومت یا کوئی ادارہ جو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتا تھا اپنے انتقام کی تسکین کے لیے، اپنی ایگو کے لیے، یا عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ وہ پی ڈی ایم کے ٹولے کے ساتھ بیٹھے اور ان کو این آر او دیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ان کو وہ یوں ٹھینگا دکھا دیا عمران خان صاحب نے، اور عدالت نے بالکل یہ اختیار دیا ان کو کہ آپ ایک آزاد شہری ہیں۔ اور کل جو سپریم کورٹ نے بات کہی تھی کہ عدالت میں کوئی کسی کو نہیں اٹھا سکتا، اور یہ قانون پورے پاکستان کے لیے طے کر دیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج لاج رکھی اس کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ، آج انہوں نے جو تاریخی فیصلہ کیا ہے، انہوں نے تاریخ میں اپنا نام ایماندار ججز کی حیثیت سے آج لکھوا لیا ہے اور ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے گلی کوچوں میں جو اس وقت فیڈ بیک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان بہادر ججز کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ بار بار وہاں پر کوشش ہوئی، بد انتظامی تھی، پولیس، رینجرز، ایف سی، اور پھر کچھ وکیلوں کے روپ میں کچھ لوگوں نے عدالت کے اندر جا کے جو گفتگو کی، نعرے بازی کی، ججز کو متاثر کرنے کی، انہیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک موقع پہ تو ایڈوکیٹ جنرل نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، لیکن عمران خان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کام ڈاؤن، اور ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ اگر آپ کے جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے تو میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں۔ بہت زبردست کنڈکٹ۔ اور آج جو ریمارکس دیے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے، انہوں نے کہا کہ جو یہ لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گرفتاری کے لیے بے چین تھی وفاقی حکومت، اور ہر قیمت پر وہ گرفتار کرنا چاہتے تھے عمران خان کو۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہی، بڑی امپورٹنٹ بات، انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب کی ان کی جو گرفتاری کی ویڈیو فوٹیج ہے، وہ بھی یہ ٹھگ جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ بہت سٹرونگ ریئیکشن، بہت سٹرونگ ریمارکس۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ پر جو حملہ ہے اس پر کس قدر وہ مضطرب ہیں، اس پر کس قدر وہ بے چین اور پریشان ہیں، اور اس وقت ملک میں جو لا لیسنس ہے اس پر کتنی سٹرونگ ان کی ایک اوپینین ہے اور پوزیشن ہے۔ آج وفاقی حکومت نے پورا کھلواڑ کیا، ایک دن میں 2 کابینہ کے اجلاس، اور پھر وزیر اعظم آتے ہیں لائیو ٹیلی ویژنس پر اور لفافے جو ہیں ان کو چلاتے ہیں، لیکن دوستو، ساتھیوں، بول نے نہیں وہ آواز سنوائی جس میں عدالت کی ہرزہ سرائی کر رہا تھا شہباز شریف۔ ہم نے وہ آواز نہیں سنوائی، اس لیے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں، اور عدلیہ کے لیے جو وہ اس وقت قربانی عدلیہ دے رہی ہے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کے سیکریفائسز میں۔ اس لیے ہم نے وہ جو چیف جسٹس عمر اتاب بندیال کو برا بھلا کہہ رہا تھا، سپریم کورٹ کو برا بھلا، اور کمپیریزن عمران خان کا کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے چارجز ہیں، آصف علی زرداری صاحب اور دوسرے جو لوگ ہیں، نواز شریف، یعنی کتنی بڑی انہوں نے چوریاں کی ہیں، اور ان پر الزام ہے اور یہ بجائے اس کے کہ وہ رسید دیں سازش کر کے، تو یہ عمران خان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ این آر او، گفتگو، ڈائلاگ بس۔ اور باجوہ یہ کہتا تھا کہ چھوڑیں جی، اکاؤنٹیبلٹی کی کیا بات کرنی ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب، مکہ بھی انہوں نے لہرایا، مسکرائے بھی، اور مکہ کس کے لیے تھا؟ وہ مکہ انہی طاقتوں کے لیے تھا جو انہیں ڈرانے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں موجود ہوں اور کسی طرح کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اچھا، اب پنجاب پولیس جو ہے وہ آ گئی فوراً کہ جناب جیسے ہی یہ باہر نکلیں گے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، بہت بڑی تعداد میں، اور گھیرے میں لے لیا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ تو جج صاحب نے پھر یہ فیصلہ دیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ بے شک ضمانت دے دی ہے جج صاحب نے، لیکن اگر جواز بنا تو گرفتار کریں گے، کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ پی ڈی ایم کے لیڈروں کا اجلاس ویڈیو لنک پر، وہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے، مولانا فضل الرحمان اور سارے جو پی ڈی ایم کے دوسرے لوگ ہیں،
اور وہاں پر ایمرجنسی کے نفاذ کی باتیں کرتے رہے. کیوں یہ باتیں کی انہوں نے ایمرجنسی کے نفاذ کی؟ جو دوسری اہم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. 15 مئی کو سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے سماعت لگا دی ہے اس کیس کی جس میں الیکشن کمیشن کے لیے 21 ارب روپے مانگے گئے تھے. 21 ارب روپے وفاقی حکومت نے، اسٹیٹ بینک نے نہیں دیے. الیکشن کمیشن اس کی اپیل میں آیا اور یہ کہا کہ جناب آپ یہ جو الیکشن کی تاریخ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 14 مئی کو کروائیں، یہ آپ کو تو اختیار ہی نہیں ہے، تو یہ الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اب ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. یہ الیکشن کمیشن کی پٹیشن ہے، ان کی اپیل ہے. اب اس کی سماعت 15 کو ہوگی. سارے وہ نکات اس میں آئیں گے کہ جو کہا گیا وزارت فائنانس کو، جو کہا گیا اسٹیٹ بینک کو، جو کہا گیا حکومت کو پیسوں کے لیے، سیکورٹی کے لیے، تو وہ انہوں نے نہیں فراہم کی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ممبر بینچ کی خلاف ورزی کی، انہوں نے فیصلے کی. اس پر یہ معاملہ بڑا اہم ہے. پھر اس کے ساتھ 16 مئی کو ایک اور سماعت کے لیے فکسیشن ہو گئی ہے، اور وہ 3 ممبر بینچ ہے، عمر عطا بندیال اور منصور علی شاہ اور اعجاز الحسن صاحب، یا شاید منیب اختر صاحب ہیں اس میں، جو یہ فیصلہ کرے گا کہ جو نیب کے ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں ایکسکیوز می، تھوڑی سی کھانسی ہے، بیئر ود می، وہ اس بات جو پٹیشن جو چیلنج ہوئی ہے وہاں پر سپریم کورٹ میں کہ نیب کے قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہیں یہ پرسن اسپیسیفک ہے، جس کے تحت شہباز شریف نے کیس ختم کرائے ہیں، نواز شریف کے کیس ختم ہوئے ہیں، آصف زرداری کے کیس ختم ہوئے ہیں، فریال تالپور کے کیس ختم ہوئے ہیں. جس سارے جو اربوں روپے کے چوری کے کیس تھے وہ اس قانون کے تحت ختم کر لیے ہیں. تو اس کا سپریم کورٹ جائزہ لے رہی ہے اور اس کی اب سماعت رکھ دی گئی ہے 16 تاریخ کو. بہت امپورٹنٹ یہ سماعت ہے. تو جب یہ چیز معلوم ہوئی تو اب یہ ایمرجنسی کے نفاذ کی سوچ رہے ہیں کہ ایمرجنسی لگا دیں اور اس میں ججز کے جو ان کے جو اختیارات ہیں اس کو کرٹیل کریں، دوسرے معاملات کو کرٹیل کریں. لیکن یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ پاکستان میں جو اس کا طریقہ کار ہے ایمرجنسی لگانے کا، اس کو سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹی دینی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ایمرجنسی کا نوٹیفیکیشن بھیجتے بھی ہیں تو صدر پاکستان جب تک اس پہ سائن نہیں کریں گے اس وقت وہ ایمرجنسی لگ نہیں سکتی. تو یہ اسی لیے انہوں نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا جو صدر مملکت نے ملاقات کی ہے جا کے عمران خان سے. اس کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ صدر نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک پارٹی کے ترجمان ہیں، وہ پاکستان کے صدر نہیں ہیں، کیونکہ یہ اپنے تئیں کوئی ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے، جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ اگر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جج ریسٹور ہو سکتا ہے تو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جج ہٹایا بھی جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جج کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں رکھا جا سکتا، نہیں ان کو ہٹایا جا سکتا، اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل از دا اونلی فورم جہاں پر کسی جج کو آپ ہٹا سکتے ہیں. نظریں اب پھر جسٹس عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن، منیب اختر اور جو سپریم کورٹ کے ساری سپریم کورٹ پر اب اگلا ہفتہ بہت اہم ہے. اور عمران خان صاحب اس بات کا امکان ہے کہ اسلام آباد میں ہی سٹے کریں گے. ابھی میں جب آپ سے یہ بات کر رہا ہوں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں ہے، اور جیسے وہ باہر نکلیں گے جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین خبریں دیں گے. اسٹے ٹیون ٹو اس، ویل سی یو اگین سون انشاءاللہ.